ایک ایسے غیر مسلم شخص کی کہانی جس کو اللہ نے نہ صرف دین کی دولت سے مالا مال کیا بلکہ دین اسلام کو فروغ دینے کی سعادت بخشی، اور آج دنیا اسے ایک عظیم ہیرو کے طور پر جانتی ہے۔ کون تھا وہ شخص اور وہ کون سی سلطنت تھی جو وسط ایشیا میں ایسی پھیلی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرتی گئی؟ صدیوں تک اپنا لوہا منوانے والی یہ سلطنت، جس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحر متوسط اور دوسری جانب عدن کے ساتھ خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی، آخر ایسی بکھری کہ آج اسے تاریخ کے اوراق میں تلاش کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس سلطنت کے قیام کے لیے پیش کی جانے والی ایسی قربانیوں اور کوششوں کی جن کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ 11ویں صدی سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ اور وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا میں قائم ایک بادشاہت تھی جو نسل کے لحاظ سے اوغوز ترک تھے۔ اوغوز ریاست میں آباد ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جو کہ کنک کے نام سے مشہور تھا۔ کون جانتا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے بڑھے گا کہ تاریخ اسے صدیوں تک یاد رکھے گی۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلطنت سلجوکیہ کی، دی سلجوک امپائر۔ سلجوک کی ابتدا، عروج اور زوال دیکھنے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اور اگر آپ تاریخی ڈراموں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.historicseries.com۔ تو ہم بات کر رہے تھے سلجوک سلطنت کے قیام کی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد بھی کہلایا جا سکتا ہے، اسی لیے سلطنت سلجوکیہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ ہی امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اسی سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام یعنی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ توقاق بے، جو کہ اوغوز یبگو ریاست میں ایک اوغوز فوج کے ایک کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور ان کا شمار ریاست کے ایک اہم اور با اثر افراد میں ہوتا تھا۔ وہ ایک بہت بہادر انسان تھے۔ ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام سلجوک رکھا گیا۔ سلجوک بھی اپنے والد کی طرح قبیلے میں بہت مقبول تھا، جس کی وجہ سے یبگو ریاست اور سلجوک کے مابین تنازع ہو گیا۔ سلجوک اپنے قبیلے کے ساتھ ریاست یبگو سے ہجرت کر گیا اور جھنڈ شہر میں جا کر رہنے لگا۔ جھنڈ اس وقت تجارت اور مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ سلجوک اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہو۔ یہاں اس وقت اسلام پہنچ چکا تھا۔ وہ اسلام سے متعارف ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرواتا رہا اور انہیں بھی اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اسی تبلیغ کا اثر یوں ہوا کہ قبیلے کے تمام افراد مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان میں کچھ ایسے اوصاف ضرور تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ اسی لیے اس کے حکم پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس لیے ان کے نسل کو سلجوکی یا آل سلجوک یا سلاجقہ کہا جاتا ہے، تاہم تاریخ میں کہیں اس کا نام سلطنت سلجوکیہ بھی ملا ہے۔ سلجوک کے 3 بیٹے موسیٰ یبگو، میکائل اور ارسلان اسرائیل تھے۔ سلجوک کی وفات کے بعد میکائل ان کا جانشین بنا۔ ارسلان بن سلجوک سلجوکی سلطنت کے سرداروں کا سربراہ اعلیٰ نامزد ہوا۔ تاریخ کے اوراق میں ان کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائی گئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک ہی بیٹا کلتمش تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ ارسلان بھی اسلام کی خدمت میں شامل رہا۔ تقریباً 80 سال کی عمر میں ارسلان نے وفات پائی۔
موسیٰ یبگو کے 3 بیٹے تھے جن کا نام یوسف، ابراہیم اینال اور ارتش تھا، جن میں سے ابراہیم اینال کا نام قابل تعریف ہے۔ ارسلان اور موسیٰ کی خدمات کے بارے میں تاریخ میں کوئی قابل ذکر واقعات نہیں بتائے جاتے۔ سلجوق سلطنت کی داغ بیل میکائیل کے خاندان سے آگے بڑھی۔ میکائیل ایک ترک سردار تھے، انہوں نے غیر مسلموں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ میکائیل ایک لڑائی میں محاذ کے دوران شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اگرچہ ان کی شہادت کی صحیح تاریخ غیر یقینی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے پوتے سلطان بنے۔ میکائیل کے 2 بیٹے تغرل بے اور چاغری بے تھے۔ انہیں اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ انہوں نے ہی سلطنت سلجوقیہ کو پروان چڑھایا۔ تغرل بے اور چاغری بے نے کیسے سلجوقی سلطنت کو میلوں دور تک پھیلایا، اسلام کا جھنڈا کن کن میدانوں میں گاڑا، وہ کون سے علاقے تھے جنہیں انہوں نے فتح کیا، تغرل کے سلطان بنتے ہی اسلام کو وسعت کیسے ملی، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔